تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اساتذہ کی فہرست طویل ہے، لیکن یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند اساتذہ کے نام ذکر کیے جائیں۔ آپ قرآن پاک تو آپ نے پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہا مثلا ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی، ابو الخطاب محفوظ الفلوزانی الحنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی، ابو یعلا محمد بن الحسین بن محمد الفراء الحنبلی اور قاضی ابو سعید سے حاصل فرمایا۔ علم حدیث شریف بڑے محدثین محمد بن الحسن باقلائی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم بن حشیشہ، کافی یہ محدثین علم حدیث کے جو اساتذہ ہیں ان کی فہرست تھوڑی لمبی ہے، یہ دو تین ذکر کیے، اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد علم ادب آپ نے ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریزی سے حاصل فرمایا۔ تصوف آپ نے شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب الحمدانی علیہ الرحمہ سے حاصل فرمایا۔ آپ کا علمی مقام امام ربانی شیخ عبد الوہاب الشیرانی شیخ المحدثین، عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد یحییٰ حلبی علیہم الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ یتکلم فی ثلاثۃ عشر علما، 13 علموں میں تقریر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کتنے؟ 13 علموں میں۔ پیش او جملہ فصیحان عرب عجمی شدن کے بسے نازگی و لطف و فصاحت دارد۔ علامہ شیرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت تفسیر حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو محمد الخشاب نحوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں سے آپ کے اوصاف سننے میں آتے کہ آپ نہایت فصاحت اور بلاغت سے واعظ فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ کے واعظ سننے کا بڑا شوقین تھا، مگر عدیم الفرصتی حائل ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا کہ تم میرے پاس رہو۔ کیا کہا؟ تم میرے پاس رہو تو ہم تمہیں زمانے کا سیبویہ بنا دیں گے۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور اسی وقت سے ہی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہنا شروع کر دیا، اور عرصہ قلیل میں ہی مجھے آپ کی بارگاہ عالیہ سے وہ کچھ حاصل ہوا جو کہ میں اس عمر تک حاصل نہ کر سکا تھا۔ مسائل نحویہ و علوم عقلیہ و نقلیہ جو کہ مجھے اب تک معلوم نہ ہوئے تھے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئے۔ سبحان اللہ، اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئے۔ ایک بار آپ کے علم کا امتحان لینے کے لیے لگ بھگ 100 فقہا، بڑے بڑے فقہا آئے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و عرفان کی شہرت جب دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں ہوئی
تو بغداد شریف کے بڑے بڑے فقہا میں سے 100 فقہا آپ کے علم کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے، اور ان فقہا میں سے ایک فقیہ بہت سے پیچیدہ مسائل لے کر حاضر ہوا۔ ہر ایک فقیہ اپنی اپنی طرف سے الگ الگ پیچیدہ مسائل لے کر حاضر ہوئے۔ جب وہ سب فقیہ بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی گردن مبارک جھکا لی، اور آپ کے سینے مبارک سے نور کی ایک کرن ظاہر ہوئی جو ان سب فقہا کے سینوں پر پڑی، جس سے ان کے دل میں جو جو سوالات تھے وہ سلب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ سب سلب ہو گئے۔ وہ سخت پریشان اور مضطرب ہوئے۔ سب نے مل کر زور سے ایک چیخ ماری اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنی پگڑیاں پھینک دیں۔ ثم صعد الکرسی واجاب الجمیع عما کان عندهم فاعترفوا بفضله۔ اس کے بعد آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے سوالات جو اپنے دلوں میں لے کر حاضر ہوئے تھے وہ لوگ، ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، جس پر سب فقہا نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور آپ کے علم و فضل کا لوہا مانا۔ ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس مبارکہ میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر دوسرے، اس کے بعد تیسرے معنی، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، 11 معنی بیان فرمائے۔ اس کے بعد دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں دلائل قاطعہ بیان فرمائے، ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس واقعے کو اخبار الاخیار میں نقل فرمایا ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ کے بارے میں علامہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد البندی نیجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں شیخ جمال الدین ابن جوزی علیہ رحمہ بھی حاضر تھے، اور آپ کی پہلی 11 وجوہات بیان کردہ کے متعلق محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے اقرار کیا ہے کہ ان کا مجھے علم تھا، لیکن بعد والی 40 وجوہات کے متعلق آپ نے لا علمی کا اظہار کیا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام میں بھی بالا دستی رکھنے کا اقرار کیا، اور آپ کے نیاز مند ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی القضات ابو عبداللہ محمد بن الشیخ العماد ابراہیم عبد الواحد المقدسی علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ان کے شیخ الشیخ موفق الدین نے بیان فرمایا کہ جب حضرت غوث الثقلین مجمع البحرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 561 ہجری میں بغداد شریف تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علم، عمل، حال اور استفتاء کی ریاست کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ جب طلبہ آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو پھر ان کو کسی دوسرے استاد کی طرف توجہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ آپ مجمع علوم فنون تھے۔ آپ کثرت سے طلبہ کو پڑھاتے تھے، کثرت سے طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ یہ واقعہ قلائد الجواہر نے نقل کیا ہے۔
حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے کانا لہو ایدت طولا فی الحدیث والفقہ والوعظ وعلوم الحقائق. آپ علم حدیث، فقہ، واعظ اور علوم حقائق میں ید طولا رکھتے تھے. ید طولا رکھتے تھے، سمجھ رہے؟ ید طولا رکھتے تھے. السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں.